آپ سب پر سلامتی ہو. میں یاسر رشید ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں. ناظرین، سب سے پہلا سوال یہ کہ پاکستان کو کون بچائے گا؟ پاکستان کے جو عوام ہیں وہ اس وقت کرب کے اندر مبتلا ہیں. پر کیپٹا آپ انکم دیکھیں تو ان کا گزارا نہیں ہو رہا. یہ حقائق پر مبنی آپ کو باتیں بتا رہا ہوں کہ امریکہ سے ایک شخص پاکستان آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آج سے 30 سال پہلے میں نے جو یہاں پر زمین خریدی تھی اور آج اگر اس زمین کی قیمت دیکھتا ہوں، میں ڈالر کے حساب سے ہی میں نے یہاں پہ انویسٹ کیا تھا اور ڈالر کے حساب سے ہی میں دیکھوں تو یہ واحد ملک ہے جس ملک کے اندر انویسٹمنٹ ہمیشہ ڈوبی ہی ہے. آپ کو ہمیشہ اپنی چیزوں کی قیمت جو ہے وہ کم ہی معلوم پڑی ہے. ان کے مطابق وہ ڈالر میں کاروبار کرتے ہیں اور ڈالر کے حساب سے انہوں نے انویسٹ کیا ہوا تھا اور ابھی بھی ان کے ڈالر اتنے ہی دکھائی دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی اور ملک میں انویسٹ کیا ہوتا، اگر اپنے ہی ملک میں یعنی امریکہ میں جہاں پہ وہ رہ رہے ہیں اگر وہیں پہ انویسٹ کیا ہوتا تو شاید آج جو ہے وہ صورتحال ان کے لیے قدرے مختلف ہوتی. ہم یہاں پہ چند بلین ڈالرز یعنی 1 2 3 بلین، یہ چند بلین ڈالرز کہنا آسان بات ہے لیکن ہے تو چند بلین ڈالرز. یہ چند بلین کیوں کہہ رہا ہوں اس کا موازنہ کر کے بتاؤں گا کہ ہم 3 3 سال کے لیے 4 5 7 ارب ڈالرز کے لیے تگودو کرتے ہیں، مارا ماری کرتے ہیں کہ کہیں سے ہمیں مل جائیں، اور دوسرے کما کتنا رہے ہیں. ایک دن میں جو کمائی ہوئی ہے دنیا کی سب سے بڑی، وہ بھی ایک شخص نے کی ہے، ایک کمپنی ہے. ہم اتنا بڑا ملک ہو کے بھی ہم پوٹینشل کیا ہمارے اندر نہیں ہے؟ تھا. داؤد ہرکولس کمپنی جو تھی، وہ جو آپ دوست کے اندر سمندر میں برد ہو گئے جن کی بعد میں خبریں بنی، وہ دیکھیے کہ 70s کے اندر پاکستان میں کس طریقے سے ان کی سرمایہ کاری تھی. اس وقت بڑا بڑا نام سرمایہ کاری کے حوالے سے کون سا تھا؟ وہ باہر کے ملکوں میں کیوں چلے گئے؟ انہوں نے اپنی انویسٹمنٹ یہاں سے کیوں نکال لی؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے. ہم اس کی طرف نہیں دیکھتے، ہم بہت ساری اور چیزیں دیکھتے ہیں. میں وہ کمائی کے حوالے سے تو بات کروں گا لیکن اس سے پہلے ایک بات کر دوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی یہ تگودو کر رہی ہے کہ عدالت کی طرف رجوع کیا جائے تاکہ خیبر پختونخوا کا اجلاس بلایا جا سکے، اور خیبر پختونخوا کے اجلاس میں وہ اراکین اسمبلی جو مخصوص نشستوں پہ منتخب ہوئے ہیں ان کی حلف برداری ممکن نہیں ہو پائی. اب جب اس ضمن کے اندر خیبر پختونخوا حکومت ہاتھ نہیں پکڑا رہی، بہت ساری باتیں یہ بھی ہو رہی ہیں کہ خان صاحب کے حوالے سے کوئی کمپرومائز کر لیا علی امین گنڈاپور نے. تو میرے پاس ایسی کوئی انفارمیشن ہے نہیں کہ میں اس کے اوپر علی امین گنڈاپور کے اوپر سوال اٹھاؤں. ابھی تک کی بظاہر جو باتیں ہیں، علی امین گنڈاپور کو یہ تو ضرور کہا گیا ہے کہ آپ وفاق کے ساتھ تعاون کریں، آپ ہی وزیر اعلیٰ رہیں گے. تو لیکن علی امین گنڈاپور نے اس پیشکش کو مسترد کر دیا اور انہوں نے کہا کہ جہاں پہ پارٹی پالیسی اجازت نہیں دے گی وہاں پہ وفاق کے ساتھ تعاون نہیں کیا جائے گا. اب کے پی میں گورنر راج کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں مختلف جگہوں پہ، لیکن آپ سب کو یاد ہوگا کہ جب پی ڈی ایم کی حکومت تھی وفاق میں اور پنجاب میں جب حمزہ شہباز تھوڑا عرصہ رہ کے گھر چلے گئے اور پھر پی ٹی آئی کی حکومت آ گئی، جب پنجاب میں اسمبلی توڑنے سے پہلے والا معاملہ تھا اور پنجاب میں باتیں نہیں مانی جا رہی تھیں، تب بات یہ کی جا رہی تھی کہ گورنر راج پنجاب کے اندر لگے گا. لیکن گورنر راج لگانے کے لیے بہت ساری تگودو پی ڈی ایم کی طرف سے کی گئی، وہ ممکن نہیں ہو پائی تھی. اب کی بار پھر سے گورنر راج کی باتیں ہو رہی ہیں تو بادی النظر میں یہ ممکن نہیں ہو پائے گا گورنر راج. وہاں پہ خیبر پختونخوا والا معاملہ مختلف ہے، وہاں پر ریٹیلیشن زیادہ ہوگا، اور اگر تو یہ منصوبہ ہے کہ گورنر راج لگا کے ریٹیلیشن کروائی جائے تو پھر ہو سکتا ہے کامیابی مل جائے. لیکن وہاں پہ اتنی آسانی سے گورنر راج جو ہے وہ نہیں لگ پائے گا، کیونکہ 30 تاریخ کو پاکستان تحریک انصاف نے ملک بھر میں احتجاج کی کال بھی دے رکھی ہے. اپوزیشن کی وہ ساری جماعتیں جنہوں نے عید کے بعد کا منظرنامہ رکھا تھا کہ عید کے بعد ہم احتجاج کی کال دیں گے اور عید کے بعد اس کے دائرہ کار کو وسیع کریں گے، جس میں گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس ہے یعنی پاکستان مسلم لیگ فنکشنل ہے، جمعیت علماء اسلام فے ہے، اس کے علاوہ جماعت اسلامی ہے، اور بھی بہت سی پارٹیز ہیں، پی کے میپ، مجلس وحدت المسلمین، یہ ساری جو جماعتیں ہیں. تو انہوں نے عید کے بعد کی بات رکھی. پتہ نہیں کیوں پاکستان تحریک انصاف نے 30 مارچ کو اعلان کر دیا. اب روزے ہیں، ممکنات میں سے ہے کہ یہ ٹیسٹر کے طور پہ ہو اور صرف چیک کیا جا رہا ہو کہ اس پہ کس طریقے سے ری ایکشن دیکھنے کو ملتا ہے، اقدامات کیا اٹھائے جاتے ہیں. تو اس ضمن کے اندر اب ان کی طرف سے جو کال دی گئی ہے
اس کال مجھے یہ بات نظر میں یہی دکھائی دیتا ہے کہ یہ عید کے بعد تک کی جائے گی، لیکن پاکستان کا معاشی منظرنامہ بہتر نہیں ہو رہا۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ دنیا کیسے پیسے کماتی ہے۔ گزشتہ چند ہفتوں کے دوران برنارڈ آرنلٹ ہے اور جیف بیزوس ہے، ان کے درمیان دنیا کے امیر ترین فرد بننے کی دوڑ دیکھ رہے تھے، جس دوران کئی بار جیف بیزوس جو ہیں وہ دنیا کے امیر ترین شخص بنے، پھر برنارڈ آرنلٹ نے ان کو پیچھے چھوڑ دیا، وہ اوپر آ گئے۔ مگر اب یہ لگتا ہے کہ پرتعیش اشیاء بنانے والی کمپنی LVMH کے جو مالک ہے برنارڈ آرنلٹ، انہوں نے دنیا کے امیر ترین شخص کی حیثیت سے اپنی پوزیشن کو مستحکم کر لیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک دن میں 22 مارچ کو یعنی کل کے دن ان کی دولت کے اندر 32.3 ارب ڈالرز جو پاکستانی 89 کھرب روپے بنتے ہیں، اتنا اضافہ ہوا ہے صرف ایک دن کے اندر۔ بلومبرگ بلین ایئر انڈیکس کے مطابق برنارڈ نے اس کی دولت میں ایک دن میں 89 کھرب روپے سے زائد کا اضافہ ہوا اور وہ اب 230 ارب ڈالرز کے ساتھ دنیا کا امیر ترین شخص ہے۔ اس سے پہلے 21 مارچ کو امازون کا جو بانی تھا جیف بیزوس، اس نے برنارڈ آرنلڈ کو پیچھے چھوڑ کے یہ اعزاز حاصل کیا تھا، مگر اب وہ 202 ارب ڈالرز کے ساتھ دوسرے نمبر پہ ہے۔ کافی عرصے تک دنیا کے امیر ترین شخص رہنے والے ٹیسلا اور اسپیس ایکس کے مالک ایلان مسک جو ہیں، وہ اس وقت 185 ارب ڈالرز کے ساتھ تیسرے امیر ترین شخص ہیں۔ مگر ایسا لگتا ہے کہ دنیا کے تیسرے امیر ترین شخص کا اعزاز جو ہے وہ جلد میٹا کے چیف ایگزیکٹو مارک زکربرگ کے نام ہو جائے گا، جو 181 ارب ڈالرز کے اثاثوں کے ساتھ چوتھے نمبر پہ۔ اس سال کے دوران مارک زکربرگ کی دولت میں سب سے زیادہ 52.7 ارب ڈالرز کا اضافہ ہوا، اور مائکروسافٹ کے شریک بانی بل گیٹس جو ہیں وہ 154 ارب ڈالرز کے ساتھ دنیا کے 5ویں امیر ترین شخص ہیں۔ یہ دیکھیے کہ ایک دن میں کتنی کمائی کی جاتی ہے، اور ہم نے وہ قرضہ لینے کے لیے 2 4 5 بلین ڈالرز کا قرضہ لینے کے لیے وہ 32 بلین ڈالرز ایک دن میں کمایا ہوا ہے۔ ہم نے وہ 3 سال کا قرضہ لینے کے لیے عوام کو کتنا نچوڑنا ہے کہ صرف 967 ارب جو ہیں وہ بجلی قیمت میں اضافی وصول کرنے ہیں، لیکن لائن لاسز میں کمی واقع نہیں کرنی۔ ان جگہوں پہ کوئی روک تھام کے لیے میکانزم نہیں بنانا جہاں پہ بجلی چوری ہوتی ہے، ان وڈیروں کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالنا جو بجلی چوری کے اندر ملوث ہوتے ہیں۔ عام عوام سے پیسہ ضرور نکالنا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ پیٹرولیم لیوی کے اندر اضافہ کیا جائے گا، 60 روپے تک لے کے جائی جائے گی، 18% اس کے اوپر سیلز ٹیکس لگایا جائے گا، اور مجموعی طور پہ لگتا یہ ہے کہ 60 روپے کے قریب پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہو جائے گا۔ یہ جب اس طریقے کی تیاریاں ہوں گی تو کون مائی کا لال اشیاء فروخت کی قیمتوں کو کم کروا پائے گا؟ اور پھر اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ کرسیاں جو ہیں وہ خطرے میں نہیں رہیں گی، کرسیاں بہت سی خطرے میں چلی جائیں گی، لوگوں کے اندر ریٹیلیشن کا اس حد تک منظرنامہ ابھر رہا ہے کہ خاموش رہنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ بہت ساری کرسیاں ایسی ہیں کہ جہاں پہ کیسز ہیں، وہ کرسیاں، کیونکہ ان کرسیوں کے بارے میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے صرف اپنی ساکھ بحال کرنے کے لیے کچھ ایسے ریمارکس بھی دے دیے ہیں جس سے دوسری طرف کچھ چہمگوئیاں یہ چلنی شروع ہو گئی ہیں کہ آپ سے ناراض ہوا جا رہا ہے، لیکن عوام جو ناراض ہوئی بیٹھی ہے، عوام کی ناراضی کا کسی کو احساس نہیں۔ کب تک نہیں ہوگا؟ ایک سوال ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔